عامر صاحب، اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں بیٹھ کے کہ لاہور کا مینار پاکستان بھر جائے گا؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے لاہور کا مینار پاکستان 21 اکتوبر کو بھر جائے گا؟ مینار پاکستان کو بھرنا مزمل بھائی مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ بہت بڑی جگہ ہے، اور اب میرا خیال ہے لوگوں کی سیاست کے اندر جس طرح کی دلچسپی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جس طرح سے بتدریج کمی آتی ہوئی نظر آئی ہے ان سالوں کے اندر، تو مینار پاکستان کو بھرنا تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ لیکن سیاسی جلسوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا جی کہ لاکھوں کے حساب سے آپ لوگ اکٹھے کریں تو پھر اس کو بڑا جلسہ کہا جائے۔ یہ سیاسی جلسے بھی جو ہیں یہ بیسیکلی ایک آپٹکس کا کھیل ہوتا ہے۔ سوال میرا خیال ہے مزمل یہاں پر یہ ہے کہ اگر خاطر خواہ تعداد کے اندر لوگ جمع ہو بھی جاتے ہیں 21 اکتوبر کو لاہور میں، تو کیا ہم اس میں براہ راست آنے والے انتخابات کی سمت اور آنے والے انتخابات میں جو سیاست چلے گی اس کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس معاملے میں میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میں شاہدرے میں تو نہیں تھا، اس لیے مجھے تو نہیں پتا کہ اس کو جلسی کہنا چاہیے یا بہت بڑا جلسہ کہنا چاہیے، اور نہ ہی ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 21 اکتوبر کو لاہور میں کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں کا مجمع آنے والے انتخابات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک غیر اہم قسم کا یہ ایونٹ ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی اور وہاں پر کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے ہم اب آنے والے انتخابات کی صحت کا اندازہ کہ کس جماعت کی اب کتنا پلڑا بھاری ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ عوام کی توقع آنے والے انتخابات سے اور اس کیمپین سے میں سمجھتا ہوں کہ قدرے مختلف ہے، وہ بدل چکی ہے۔ وہ جو پہلے شخصیات کی بات تھی نا کہ نواز شریف از ایکول ٹو معاشی بحالی، ایک زرداری سب پر بھاری، عمران خان از ایکول ٹو نیا پاکستان یا مدینہ کی ریاست، تو یہ جو شخصیات پر مبنی نعرے تھے نا ہماری سیاست کے اندر، جن کے اوپر پورے کے پورے انتخابات لڑے جاتے تھے، میرا خیال ہے ان کا وقت گزر گیا ہے۔ اب آپ کو الیکشن کیمپین کے اندر اگر لوگوں کو اپیل کرنا ہے تو آپ کو ایکچولی ان کو بتانا پڑے گا، یہ نہیں کہ جی ہمیں آپ منتخب کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کے حالات کو سنوارتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب ان کو پہلے سے بتانا پڑے گا کہ یہ جو چیدہ مسائل ہیں پاکستان کے، ٹیکسیشن ریلیٹڈ، پاکستان کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے اور وہ پارٹی ان کے بارے میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پہ یہ ایز این ایونٹ ظاہر ہے کہ ہم 2-4 روز پھر اسی کی بات کرتے رہیں گے، لیکن ان کی ایکچوئل امپورٹنس کیا ہے آنے والے انتخابات کے لیے، آئی ہیو مائی ڈاؤٹ جی۔ امبر، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں 21 اکتوبر کو بھی اور اب تک کی مریم نواز کی ایکٹیویٹی کو بھی؟ ظاہر ہے مزمل یہ وقت تو لگتا ہے، اور میں تو اب یہ جو ہمارے یہاں میڈیا میں ایک مقابلہ چل پڑتا ہے کہ اتنا ان کی جو کسی سیاسی جماعت کی یا لیڈر کی مقبولیت کو ایک جلسے سے یا 2 جلسوں سے جانچیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ انتخابات میں وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے، یہ وقتی ہے، نہ اس سے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ انتخابات میں کتنی کامیابی ہوگی، نہ لیڈر کی مقبولیت کے حوالے سے۔ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ابتدا ہے، شروعات ہے، ظاہر ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ پولیٹکلی اپنے آپ کو آرگنائز تو کر رہے ہیں، اور یہ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ واپسی اور اس پہ کتنے لوگ ہوں گے وہ بھی اہم ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیکن بالآخر میں کہوں گی کہ جب ایک سیاسی جماعت کو زیادہ وقت بھی مل رہا ہے، ان کو جگہ بھی مل رہی ہے، میڈیا پہ اسپیس بھی مل رہی ہے، کیمپین کرنے کو کی بھی اجازت ہے، جبکہ کوئی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جس کو کنٹین کیا ہوا ہے، تو ایک میں کہوں گی کہ فیئر مقابلہ بھی نہیں۔ ہم یہ ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت اور وہ جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے اور کتنا وہ کراؤڈ بھر سکیں گے، اب اتنی مینیپولیشن، اتنی اس پہ بات چیت ہو چکی ہے کہ میرا تو وہ اس کا ایک میجر ایز اے میجر میرا تو اعتبار اٹھ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا اگلا ٹاپک تو مہنگائی بھی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ جس حد تک سیاست سے جیسے عامر صاحب نے کہا، لیکن اس وقت میں کہوں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی آمد سے قبل
वो कितना लोगों को मुतहरिक कर सकेंगे, खास तौर पर जब मुश्किलात हैं, महंगाई है, दिल उठ चुका है। पाकिस्तान तहरीक नवाज के सपोर्टर्स भी समझते हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ तो जिम्मेदार नहीं है इसके, लेकिन पार्टी तो जिम्मेदार कुछ किसी न किसी तरीके से है। और फिर जो बयानिया लेकर आना चाह रहे थे मियां नवाज शरीफ, उनको भी अब कह दिया कि आप आगे की सोचें, पीछे के ना सोचें, मज़ाहमत की सियासत मत करें। तो उनके भी दिस विंग्स हैव बीन क्लिप्ड एज वेल। तो यू नो अभी तो बहुत कब्र वक्त होगा, देखते हैं आगे क्या है। बट इट्स नॉट अ फेयर आई थिंक कंपैरिजन, या हम अब कह सकते हैं कि अब वो वाले मजा भी नहीं होगा इंतखाबात में, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को एक फेयर, एक खुलकर इलेक्शन कैंपेन करने का मौका भी नहीं मिलता। देखिए अंबर, बड़ी मजबूरी है मेरी, और मैं बड़ा हर बार मजबूर हो जाता हूँ आपसे इख्तलाफ करने के लिए, और मुझे बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हो पाया किसी भी तरह ना। मतलब आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती कि 9 मई के मुलजमान को जेल से बाहर निकाल कर और आपकी ख्वाहिश के तहत उनको एक मुल्क में जलसे और जुलूस करने की इजाज़त दी जाए, जिन्होंने GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने कोर कमांडर के घर को आग लगाई है। आपकी ख्वाहिश के तहत कि आपके नज़दीक तब तक ये कंपैरिजन नहीं बनेगा जब तक हम जेल से मुलजमों को लाकर आपके मुकाबले पे खड़ा नहीं करेंगे, तो आपके नज़दीक ये मुकाबला नहीं बनेगा। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरी राय में तहरीक इंसाफ को अपनी नई क़यादत सामने लानी चाहिए, और अगर वाकई आमिर साहब के पॉइंट को मैं मान लूँ कि अब शख्सियात का वोट नहीं है, अब बात शख्सियात से आगे निकल गई है, तो फिर इमरान खान की शख्सियत को ज़रा माइनस करके PTI अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करके दिखा दे हमें, हम भी देख लेंगे कि माइनस इमरान खान PTI कहाँ पे खड़ी है। अगर आमिर साहब की थ्योरी से मैं मुत्तफिक हो जाऊँ कि ये शख्सियात का वोट बैंक नहीं रह गया है, तो फिर इमरान खान की भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। लेकिन coming back to 21st of October, it's a do or die day for PMLN। मैं समझता हूँ उनको 2017 से पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त नहीं थी। 14 से उनके ख़िलाफ़ एक ऑनस्लॉट शुरू था, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, पाबंद सलासल किया जा रहा था। तब अंबर को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आया, जेलों में पूरी पार्टी बंद कर दी गई। लेकिन तब इस पाकिस्तान में जमहूरियत का बहुत बोलबाला था। लेकिन अब अगर उनको कोई 6-7 साल बाद पाकिस्तान में सियासत करने का कोई मौका मिल रहा है और उनको लीडर को भी वापसी का कोई मौका मिल रहा है, तो हमारे यहाँ बहुत से एतराज़ात, और उनको ये है कि जी जब तक उसको जेल से नहीं निकालेंगे तब तक इसको आने क्यों देंगे। तो मैं तो इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सवाल है कि कितने लोग लाहौर से निकलेंगे, कितने लोग आ जाएंगे, क्या बेनज़ीर की वापसी वाला कोई मैचअप हो सकेगा 86 वाला, क्या कोई मीनार पाकिस्तान में जो इमरान खान ने 2010 में जलसा किया था उसका कोई मैचअप हो सकेगा।